اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنان کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ کا 7 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثیں آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، اسلامی تاریخ کے بارے میں۔ مدینہ میں منافقین کا ظہور۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے مگر دل میں کفر چھپائے رکھے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو لوگوں کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کو طاقت اور قوت حاصل ہونے لگی، تو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والی منافقین کی جماعت ابھر کر سامنے آ گئی۔ یہ لوگ مسلمانوں کے طاقت اور غلبے اور اپنے ذاتی نفع کے لیے مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے، مگر جب اپنے کافر دوستوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ ان کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، جس کو مدینہ کا بادشاہ بنا کر تاج پوشی کی تیاریاں کی جا رہی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار اور رسول تسلیم کر لیا اور اس کی بادشاہت خطرے میں پڑ گئی۔ اس لیے اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی، حسد اور نفرت پیدا ہو گئی۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اس کے بیٹے عبداللہ نے ایمان قبول کر لیا۔ دوواں قصہ، اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ گوہ کی خصوصیت۔ گوہ گرگٹ اور چھپکلی کی شکل اور صورت کا ایک جنگلی جانور ہے۔ اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ پانی نہیں پیتی اور 700 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتی ہے اور اس کے دانت کبھی نہیں گرتے۔ اس کے تمام دانت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جانور بہت سے انڈے دے کر زمین میں دبا دیتی ہے اور ان کی نگرانی کرتی رہتی ہے۔ 40 دن کے بعد اس کے بچے نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہی ایسی عجیب قسم کی مخلوق پیدا فرما رکھی ہے۔ 3واں قصہ، ایک فرض کے بارے میں۔ اسلامی حکمران کی اطاعت واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلامی حکمران کا حکم سننا اور ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے، ان امور میں بھی جو پسند ہو اور ان امور میں بھی جو ناپسند ہو، جب تک کسی گناہ کا حکم نہ دیا جائے، لیکن جب شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم دے تو پھر سننے اور ماننے کا حکم نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث 7144 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 4واں قصہ، ایک سنت کے بارے میں۔ کھانا کھاتے وقت ٹیک نہ لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث 5398 ابو ذوالحلیفہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتے ہیں تو اس میں بلا عذر ٹیک لگا کر کھانا سنت کے خلاف ہے۔ 5واں قصہ، ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ سلام کرنے پر نیکیاں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ طبرانی کبیر 5563 سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، اپنے ماتحتوں پر تہمت لگانا۔ ماتحت کا تو غلاماں کو بولتی، نیچے کام کرتے سوالوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ماتحت پر کسی ایسی بات کی تہمت لگائی جس سے وہ بھاری ہے تو اس پر قیامت کے دن حد جاری کی جائے گی، مگر یہ کہ وہ کہی ہوئی بات اس میں موجود ہو۔ صحیح بخاری حدیث 6858 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی برتن بھرنے کے اعتبار سے پیٹ سے برا نہیں ہے، یعنی جتنا پیٹ کا بھرنا برا ہے اتنا کسی برتن کا بھرنا برا نہیں ہے، اور چونکہ کھانا ہی پڑتا ہے اس لیے 1/3 پیٹ کھانے کے لیے اور 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھنا چاہیے۔ ترمذی 2380 مقدام بن مدرکراب رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، برے لوگوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے اس کی مہمان نوازی ہوگی اور اسے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ سورہ واقعہ 9/2 9/3 9/4 آیات میں ہے سوئے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، نیند نہ آنے کا علاج۔ حضرت خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کے لیے بستر پر آؤ تو یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا کو اللہم رب السماوات سبع وما انزلت ورب الارضین وما اخلت ورب الشیاطین وما انزلت کن لی جارا من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او ان یبغی علی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک ولا الہ الا انت۔ ترمذی 3523 بریدہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ ترجمہ کیا بولتی ہیں گا تو، اے اللہ، اے ساتوں آسمانوں کے اور ان چیزوں کے پروردگار جن کو آسمان نے ڈھانپ رکھا ہے، اور اے زمینوں کے اور ان چیزوں کے پروردگار جن کو زمینیں اٹھائے ہوئے ہیں، اور اے شیاطین کے اور ان کے گمراہ کن سرگرمیوں کے پروردگار، آپ میرے پڑوسی سہارا بن جائے اپنی ساری ہی مخلوق کے شر سے، اس بات سے کہ مجھ پر کوئی زیادتی کرے یا یہ کہ مجھ پر کوئی ظلم کرے۔ طاقتور ہے آپ کا سہارا اور بلند رتبہ ہے آپ کی تعریف، یعنی آپ کی حمد اور ثنا کا مقام بلند ہے، اور آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بس آپ ہی معبود برحق ہیں۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، اکڑ کر مت چلا کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں 37 آیات میں ہے سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ
7 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کر لیے. انشاءاللہ کل 8 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.